Mr. Chief Justice, so sad for the country that a person of your job responsibilities can talk so shallow. जिस तरह एड्रेस की है वो मेरा ख्याल है थोड़ी सी ज़्यादती है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक स्टेटस है. You are number 126 in the world in judiciary. Be ashamed at least. Why do you call us when there is a flood? Why do you cry your throat hoarse, calling us when there is an earthquake? साफ ज़ाहिर है जब रिसोर्सेज आर्मी के पास है तो मुश्किल हालात में जहाँ फ्लड्स होंगे और जहाँ पे अर्थक्वेक्स होंगे तो उधर आर्मी को ही आना पड़ेगा ना, रिसोर्सेज उनके पास है. जी, आज हम STN चैनल से आपको 2-3 टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे. सबसे हैं सारे इंटर रिलेटेड. नंबर 1 है, एक वीडियो वायरल हुई है एक आर्मी ऑफिसर की, जिसमें जो एड्रेस की गई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, जिसमें कि शोधा के बारे में बेहतरी के लिए रिक्वेस्ट भी की गई है, जुडिशरी के बारे में बात की गई है. सेकेंडली हम DHA वैली जो इंटर रिलेटेड एक और मैटर है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे. और थर्डली DHA फेज़ 6 जो है फेज़ 2 एक्सटेंशन थी सबका, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द वीडियो ऑफ द आर्मी ऑफिसर. वीडियो जो उन्होंने पैगाम दिया है उससे हम बिल्कुल डिसएग्री नहीं करते हैं, या कुछ हिस्से से एग्री करते हैं, कुछ से चलो डिसएग्री करते हैं, लेकिन कम्प्लीटली डिसएग्री नहीं करते. लेकिन अब उन्होंने जिस तरह एड्रेस की है वो मेरा ख्याल है थोड़ी सी ज़्यादती है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक स्टेटस है और साफ ज़ाहिर है पाकिस्तान के सबसे सुपीरियर कोर्ट है, तो हमें उसका थोड़ा सा एहतराम नज़र रखना चाहिए. ठीक है, क्रिटिसाइज़ करें, कोई फ़ैसला है उसको क्रिटिसाइज़ करें, और बजाय इसके कि चीफ जस्टिस को हम डायरेक्ट क्रिटिसाइज़ करें, अदालत का नाम ले के क्रिटिसिज्म किया जा सकता है, और कोई फ़ैसला है तो उसके ऊपर आप उस फैसले को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं. वरना बहुत सारी बातें हैं कि जिस तरह डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं जो गवर्नमेंट सर्विस में है, सिविल सर्वेंट्स हैं, जजेस हैं, उसी तरह आर्मी भी टैक्स पेयर मनी पे पाकिस्तान में चलती है, और ये अवाम उनके एम्प्लॉयर्स हैं. ठीक है ना, ये और मतलब है जो मास्टर हैं वो अवाम हैं, जो बाकी जितने जो सर्विस ऑफ पाकिस्तान में इन एनी फॉर्म वो सारे के लोग देर इन सर्विस ऑफ पाकिस्तान, तो वो मुलाजिम हैं और उनको उसी तरह एक्ट करना चाहिए और करना पड़ेगा. रीज़न बीइंग कि यू कांट चैलेंज द विल एंड द सॉवरेंटी एंड सुप्रीमेसी ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान. Why do you call us when there is a flood? Why do you cry your throat hoarse, calling us when there is an earthquake? अब ये कह देना कि जब कोई सैलाब आ जाए या ज़लज़ला आ जाए तो आपके गले खुश्क हो जाते हैं, आप भाई रिसोर्सेज सारी की, यही तो डिलेमा है पाकिस्तान का. आप पुलिस को देखें, बिल्कुल अंडर रिसोर्स, एक पूरे थाने में एक गाड़ी है, दैट्स इट. उसके अलावा उनके पास वहाँ पर क्या है, बिल्डिंग के अलावा कोई फंड्स नहीं मिलते प्रॉपर, कोई कुछ नहीं होता. क्यों कि हमारे सारे मेजर फंड जो है ना वो डाइवर्ट हो जाते. मेजर चंक ऑफ अवर बजट इज़ गिवन टू पाकिस्तान आर्मी, एटलीस्ट 1/5 और 1/4 ऑफ द बजट. बाकी और डेट सर्विसिंग में जाता है, जो भी हमने न्यूक्लियर सबमरीन्स लेने के लिए और F-16s के लिए और JF-17 थंडर्स लेने के लिए और मतलब है फ्रेगेट्स लेने के लिए, और अब हम और भी एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं नेवी की, तो वो डेट सर्विसिंग में चला जाता है. तो वेरी लिटिल बजट इज़ लेफ्ट. तो साफ ज़ाहिर है जब रिसोर्सेज आर्मी के पास है तो मुश्किल हालात में जहाँ फ्लड्स होंगे और जहाँ पे अर्थक्वेक्स होंगे तो उधर आर्मी को ही आना पड़ेगा ना, रिसोर्सेज उनके पास हैं. या और हमने तो जान के जिनके पास पावर है, पुलिस है या FEA या एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट है, उनको पावर दे दी है लॉ में, लेकिन रिसोर्सेज नहीं दिए. इसी तरह आर्मी के पास लीगल या लॉफुल पावर कोई भी नहीं है, कोई बैकिंग ऑफ लॉ नहीं है उसके लिए, लेकिन रिसोर्सेज सारे हमारी डिफेंस फोर्सेस के पास हैं. तो जब साफ ज़ाहिर है इन हालात में तो इतना उसमें प्राउड फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है. एवरीबडी इन सर्विस ऑफ पाकिस्तान जिसके पास जो रिसोर्सेज हैं
وہ اپنی وہ ریسورسز یوز کرتے ہیں. ڈاکٹرز ہیں وہ اپنی میڈیکل اسپیشلٹی کو اسی طرح یوز کر کے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. انجینئرز ہیں وہ کنسٹرکشن کر رہے ہیں اور ڈیمز بن رہے ہیں, ہائی ویز بن رہی ہیں, سو بلڈنگز بن رہی ہیں. ایوری بڈی از ان سروس. جس کے پاس جو کیپیبلٹی ہے اینڈ ہی از ان سروس آف پاکستان ہیز ٹو سرو. اس میں کسی کو احسان کوئی بھی نہیں ہے. If you still want to harp about the illegalities of the commercial activities by Pakistan Army, then please leave your picture and come and stand behind the orphans of the martyrs. And come and provide ration to the widows of the Shuhada. And if you can't do that, at least put your own house in order. اب جہاں تک بات ہے کہ شہداء کی, وہ ڈی ایچ اے ویلی سے ریلیٹڈ میٹر ہے, کیونکہ پاکستان کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم اگر شہداء کے لیے کوئی پیکیج دیے گئے, ٹھیک ہے نا, اسپیشلی لو رینکنگ جو ہمارے شہداء ہیں, سپاہی ہیں یا لانس نائک ہیں, نائک ہیں, حوالدار ہیں, نائب صوبیدار ہیں, صوبیدار ہیں, تو ان کے لیے اگر کوئی پیکیج دیا گیا ہے ان فارم آف پلاٹ, کیونکہ اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ بھائی لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, وہ لوگ جو اپنے جان ہتھیلی میں رکھ کر اس ملک کے لیے خدمت کرتے ہیں تو ان کو انسینٹیو دیا جاتا ہے. بھائی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے انسینٹیوز دینے کے لیے. اسٹیٹ ریسورسز ہاؤسنگ اسکیمز کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے, ٹھیک ہے جی, اسٹیٹ لینڈ بھی استعمال نہیں ہو سکتی. ہاں اگر آبویسلی وہاں اگر اور چیز ہے تو آپ مارکیٹ پرائز پہ لینڈ لیں, طریقے سے لیں, لافل طریقے سے اس کا پوزیشن لیں اور اس کے بعد اس کو ڈیولپ کریں, کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن اگر اسٹیٹ لینڈ, فارسٹ لینڈ, اس کو امپلوائے کیا جائے گا تو صاف ظاہر ہے باقی پاکستان کی جو عوام ہیں, جو سارے جو ٹیکس پیئر منی سے یہ ہم آرمی بھی چلا رہے ہیں, پورا پاکستان میں نظام چل رہا ہے, تو اعتراضات اٹھیں گے. اب فرسٹ ٹائم ڈی ایچ اے ویلی میں پلاٹس دیے گئے فوجیوں, لو رینکنگ فوجیوں کو اور شہداء کو. 26,000 پلاٹس تھے جو ریزروڈ ہیں, جو کہ دیے جانے چاہیے تھے. یہ 2008 میں یہ چیز سٹارٹ ہوئی ہے ڈی ایچ اے ویلی پروجیکٹ. ابھی 2021 آ گیا, یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں 13 سال گزر گئے اور وہاں پہ دیر سیمس ٹو بی نو لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل. اب اس مینجمنٹ کا کون ذمہ دار ہے, ٹھیک ہے نا, اور ذمہ دار لوگوں کا اور رسپانسبل جو کلپریٹس ہیں ان کا تعین ہونا چاہیے. جنرل راحیل شریف نے تو گرین لائٹ کیا تھا, اور وہ ہم آپ سے وہ والی بھی چیز شیئر کریں گے کہ جو ڈان میں ہیڈ لائنز لگی کہ ڈی ایچ اے ویلی کو جنرل راحیل شریف چیف آف آرمی اسٹاف نے گرین لائٹ دے دی ہے کہ اس کو انکوائر بھی کرو, انویسٹیگیٹ بھی کرو, کلپریٹس جو ہیں ان کو پکڑو, جنرل کینی اور اس کے بھائیوں کا جو رول ہے ان کو بھی اسٹریم لائن کریں, اور یہ جو لوگوں کی ساری زندگی کی جمع پونجیاں اس میں لٹی ہیں اس کے اوپر اس کا اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے, اس کا محاسبہ ہونا چاہیے, احتساب ہونا چاہیے. لیکن اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود انادر یہ 20 میں خیال 15 کی بات ہے, اور ابھی 2021 آ گیا, 6 سال اور بھی گزر گئے اور ابھی تک وہ محاسبہ نہیں ہو سکا. اس میں سب سے بڑا بینیفیشری ملک ریاض کالا جوہر تھا. ان سے تو ریسورسز واپس لو اور لے کر تو جو کچھ زمین خریدی جائے, کوئی اس کے اوپر کچھ کیا جائے, کیونکہ 17% زمین جو ڈی ایچ اے ویلی کی ریکوائرمنٹ ہے اس کی ٹوٹلی 17% تو اویلیبل, اس کے اوپر تو پروجیکٹ نہیں ہو سکتا. تو ریزلٹنٹلی ابھی اسٹرانگ آرم آف لا مسٹ کم ان ٹو ایکشن, ٹھیک ہے. یہ لوٹا ہوا مال ہے ڈی ایچ اے ویلی کا, وہ ریٹریو کیا جائے. 26,000 فوجیوں کے پلاٹس ہیں, اس میں شہداء کے پلاٹ اور وہ ہیں جو لوور رینکنگ آرمی آفیسرز ہیں یا لو رینکنگ آرمی آفیشلز ہیں, سپاہی ہیں, لانس نائک, نائک وغیرہ, اور 77,000 سیولین ہے جس کی جمع پونجی اس میں ساری لگی ہوئی ہے. ایک اور مزے کی بات یہ کہ جو ویلفیئر ریبلیٹیشن ڈائریکٹریٹ ہے AG برانچ GHQ میں, انہوں نے ہر شہید کے لیے 3,25,000 روپیہ آلریڈی ڈی ایچ اے کو دیا, جو کہ بیریے کی جیب میں جا چکا ہے, اور یہ اسٹیٹ منی ہے, یہ سرکاری خزانے سے پیسہ گیا ہوا ہے, اور سرکاری خزانے سے پیسہ گیا ہوا اور اس کی بھی اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہو رہی. تو اب جب تک کہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی, یہ سرکاری پیسہ جو چلا گیا ہے 3,25,000 فی شہید کی جو فیملیز ہیں ان کے لیے, بیریو فیملیز آف مارٹر. اگر آپ پری ایمبل پڑھیں نا ڈی ایچ اے اسلام آباد ایکٹ 2013 کا, تو اس کے اندر کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے
کہ DHA اسلام آباد ایکٹ از بینگ enacted for the benefit of bereaved families of the martyrs and for helping disabled soldiers and wounded ones and in order to increase their morals of the other defense personnel. تو اس میں جو پری ایمبل جس وجہ سے یہ کریٹ ہوا ہے DHA اسلام آباد اور 2013 میں، وہ پری ایمبل یعنی کہ اس کی جو جس تھی یا جس فاؤنڈیشن تھی وہ ویلفیئر آف بیریڈ فیملیز آف مارٹرڈ سولجرز تھی. تو وہ تو آج تک ایک پیسہ نہیں دیا، بلکہ جو DHA کو دیے ویلفیئر اینڈ ہاؤسنگ ڈائریکٹریٹ GHQ نے، وہ 3,25,000 روپے فی شہید فیملی وہ بھی کھا لیا گیا، وہ بھی ہڑپ کر لیا گیا اور اس کا بھی کوئی اکاؤنٹیبل نہیں کیا جا رہا. ان حالات میں اور کوئی سنا ہے کہ آرمی ویلفیئر ٹرسٹ تھوڑی بہت شہداء کی ہیلپ کر رہا ہے. آرمی ویلفیئر ٹرسٹ بھی شہداء کی فیملی کے لیے بنا تھا، لیکن وہ وہاں سے بھی کوئی ان لوگوں کی آواز کوئی نہیں اٹھا رہا. تو یہ ہے ٹائم کہ ہماری ٹاپ براس جو پاکستان آرمی ہے دے ٹیک کاگنیزنس آف دا میٹر. اور یہ شہداء کو، میں ایک شہید فیملی کو جانتا ہوں، ویسے تو میرا اپنا ایک کزن شہید ہوا ہے اس میں، ٹھیک ہے، مجاہد حسین، وہ 7 انجینئر بٹالین میں وانا میں شہید ہوا تھا وائل ٹیکنگ کیئر آف مائن. اور ابھی یہ جو ہے امجد علی کی فیملی ہے، سپاہی امجد علی ہے پنڈ جاٹلا، یہ بالکل DHA فیز 8 کے ساتھ ہی گاؤں لگتا ہے، ٹھیک ہے جی. تو کل قادر ایک بڑے انہوں نے بک بھی لکھی پہ ایک سپاہی ریمینڈ POW. آپ ان لوگوں سے کانٹیکٹ کریں، یہ آپ لوگوں کو ایکچوئل فیکٹس بتائیں گے کہ فیملیز کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. بلکہ الٹا بیٹ دی جا رہی ہے کہ 3,25,000 روپیہ یہ بیریڈ فیملیز آف مارٹرز کے فائلز میں جمع ہو چکا ہے. 3,25,000 وہ اپنی طرف سے جمع کرائیں، ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہے، اور تاکہ ان کو یہ پلاٹ میں NOC مل جائے گا، پھر وہ سیل کر سکیں گے. تو مطلب ہے اپنے لوگوں کو اس ساتھ یہ دھوکہ، یہ تو انہونی سی چیز ہے اور یہ ہونی نہیں چاہیے تھی. ہم اس فورم پہ DHA ویلی اور شہدائے پاکستان کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے، اور انشاءاللہ جب تک کہ ان لوگوں کا یہ معاملات حل نہیں ہو جائے.